السلام علیکم ناظرین، بے رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ خلیق الزمان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے بابا جی جاوید اقبال بھٹی صاحب۔ بے رنگ کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک، اور اسی مناسبت سے آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے رمضان اور فروٹ چاٹ۔ یا جی یہ کیا موضوع، آپ نے چموٹا ہی نکال لیا۔ بابا جی چموٹا نہیں، ہاں ابھی تو میں نے سموسا بھی نکالنا ہے، دہی بھلے بھی لانے ہیں، اور کچوری کے بغیر تو میرا روزہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یار کوئی سنجیدہ بات کرو۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج بڑی سنجیدہ گفتگو ہوگی۔ سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کرنی چاہیے تو سنجیدہ سوال لیجئے پھر۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ایک ہی بات دیکھتا آ رہا ہوں، سنتا آ رہا ہوں، اپنا خون جلاتا آ رہا ہوں کہ جب بھی رمضان آتا ہے ساتھ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور غریب کشی بھی ساتھ آتی ہے، مر جاتا ہے غریب۔ ہم اس پر بحث کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی اس روش کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کب تک یہ روش چلے گی ہماری؟ آپ نے کب غریب کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور آپ کس کو غریب کہہ رہے ہیں؟ غریب مالی طور پر غریب یا ذہنی طور پر غریب؟ دونوں اعتبار سے۔ مفلوق الحال یا ذہنی پسماندگی؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں، میں نصف صدی سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کبھی وہ وقت تھا جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ اس وقت لوگ افورڈ کرتے تھے، عام آدمی بھی، ان کو فروٹ ملتا تھا اور وہ افطاری کرتے تھے۔ اس وقت اس طرح کی طبقاتی وہ نہیں تھی تفریق۔ اچھا، تقریباً درمیانے طبقے میں ہر طرح کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر سحری بھی اور افطاری بھی، اور بڑے سپیشل ہوتے تھے معاملات۔ صبح سحری میں لوگ آتے تھے نعت پڑھتے ہوئے، اور پھر افطاری کے وقت لوگ آتے تھے، اور اس وقت اس طرح کے گداگر بھی نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، بڑے نفیس لوگ، بڑی پیاری بات کرنے والے، ٹھیک ہے، دل موہ لینے والے، ایک دوسرے کو کھلا کر خوش ہونے والے۔ ٹھیک ہے۔ آج آپ کا رونا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ مجھے اس نا روش کی سمجھ نہیں آتی مجھے، کہ ایک چیز جو رمضان سے پہلے لیٹس سپوز ناظرین اگر وہ 20 روپے کی ہے تو وہ لا محالہ وہ 40 روپے کی تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں میرا رونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم روزے کو روزے کی طرح نہیں جان پائیں گے۔ اچھا، رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں، جس طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اے مومنو ہم نے تم پر روزے نازل کیے، اسی طرح فرض کیے اسی طرح جس طرح کے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو عبادت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو زحمت بنا لیا ہے۔ اچھا، وہی غریب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہی غریب، میں اس پر زیادہ بات کروں گا، ٹھیک ہے، ہم چاہتے بھی ہیں، وہی غریب جو ظاہر بڑا غریب ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 کیلے اور 1 سیب اور 4 امرود لے کر بھاگا چلا جا رہا ہوتا ہے سائیکل پہ، اور ٹریفک کو روندتا ہوا، کبھی کسی رکشے میں ٹکرا گیا، کبھی کچھ ہو گیا، افطاری کرنی ہے میرے بچوں نے۔ اچھا، اللہ کے بندو، روزہ ہمیں ایک نظم و ضبط سکھاتا ہے کہ سارا سال آپ نے جو کچھ بھی کھایا پیا، جیسے بھی کیا، رمضان میں آپ نے ضبط نفس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اللہ کے حکم کے تحت کھانا پینا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، ایک مخصوص ٹائم کے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ جیسے شیطان رسی توڑاتا ہے،
ہم روزے کے بعد افطاری کے وقت رسا توڑاتے ہیں اور بھاگ کر افطاری کے سامان کی طرف جاتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر. پہلے تو سموسے والے دکان پہ رش ہوتا ہے نا بہت زیادہ. جی. اچھا چلے اب یہ غریب کی آپ نے بات کی نا، تو چلے میرے بھی ایک ذہن میں یہی پوائنٹ ایک آیا کہ حالانکہ میں غریب کی وکالت ایک طرح سے یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ وہ کس مشکل سے وہ گزرتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے ساتھ کہ سموسے والی دکان پر نا رش نہیں ٹوٹتا اذان تک. یہ بھی ایک روش ہے. منیر نیازی کا پنجابی کا ایک شعر ہے، بسم اللہ ارشاد. مزاج ہے غریب کا، دکھڑا غریب کا. ٹھیک ہے. اور حرکت کیا ہے؟ کچھ انجوی منزلاں اوکھیاں سن. کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن. کچھ گل وچ غم دا توق وی سی. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. کچھ سانو مرن دا شوق وی سی. تے مرن دا شوق ہے. مرن دا شوق ہے. یہی تو بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ پر خود غریب اپنے اوپر ترس نہیں کھائے گا، اپنے اوپر رحم نہیں کھائے گا، تو ایک سرمایہ دار، ایک ذخیرہ اندوز کیوں رحم کھائے گا اس پر؟ اچھا کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. کیوں نہیں چھوڑ دے اس چیز کو؟ وہ لال رنگ کے شربت کی بوتل کے بغیر آپ کا روزہ نہیں کھلتا، دودھ سوڈے کے بغیر آپ کا روزہ نہیں کھلتا. واقعی نہیں کھلتا. اور سموسے کچوریاں اور یہ اور وہ، جیسے ہی آپ نے بات سٹارٹ کی، آپ نے تو لطیفے کی طرح بات کی تھی، لیکن یہ بات بہت سنجیدہ ہے. کیا ہم اس پر کڑتے رہیں گے؟ من حیث القوم پاکستانی ہونے کے ناطے ٹھیک ہے، کیا ہمیں کبھی عقل نہیں آئے گی؟ ہم کیوں مجبور ہیں ان کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے؟ ہاں ویسے یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے نا. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، لیکن ہمیں شوق ہے. جیسے کہ روزے کے ساتھ لازمی طور پر منزلوا ضرور اترے گا اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اب آپ بات کریں، آپ وکالت کر رہے ہیں غریبوں کی، کریں. میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح چلیں اب آپ نے روش کی بات کی نا، آپ نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. تو لیکن جو معروضی حالات ہیں ہمارے ارد گرد، اب اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ فینومینا سے کریٹ کر دیا گیا ہمارے ذہن میں کہ ہم بچوں... ایک منٹ معروضی حالات ہوتے ہیں ہمارے اندر کے. اچھا. خارجی حالات ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد کے. میں آپ کی اصلاح کہ خارجی حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں، جس طرح آپ نے نکالی کا بھی بات کی کہ ہم دیکھا دیکھی، میرے بچیاں نے میں جناب افطاری کرنی ہے تو میں انہوں واسطے ایک کیلا تے 2 سیب تے 3 کنو 4 امرود لے جاواں تے وہ رل کے ذرا کچھ بہ کے کر لیے. وائے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بت ہے نا ایک روایت کا، یہ ٹوٹے. ہم نے مذاق میں بات شروع کی ہے بیسیکلی، لیکن موضوع ہمارا بیسیکلی تو سنجیدگی کی طرف جانا چاہیے نا. ہمیں اس بت کو کیسے توڑنا ہے، ہم نے سموسے کے بغیر، کچوری کے بغیر افطاری کیسے کرنی ہے. اسی طرح آپ بات کرتے رہیں، آپ کو موقع ملا ہے آپ بات کریں. مجھے موقع ملا نا، میں جیسے میں نے انٹرو میں کہا، میں دیکھتا آ رہا ہوں، اب بڑا ہو گیا ہوں دیکھ دیکھ کے. ہاں، یہ ہر سال دیکھتے ہیں اور خون جلاتے ہیں اپنا. آپ بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے ہی بات چلتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو دیوانگی میں سر ہلاتے ہوئے چلتے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ کھول لیا، روزہ رکھ لیا، روزہ کھول لیا، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، ٹھیک ہے، صدقات و خیرات کا کیا ہوا، مال سمیٹنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں یا مال بانٹنے کے لیے رکھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. یا فطرانے اکٹھے کرنے کے لیے اپنی غربت بنا رہے ہیں؟ یہ سب سوال جواب طلب ہیں. یہ سب سوالات ہیں. یہ اس کا جواب جو ہے وہ جواب آتے آتے آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ. اوکے. اچھا اب دیکھیں، یہ تو ہم نے کچھ بات کی نا کہ ہر جگہ پر ہم غریب کو مظلوم بنا دیتے ہیں کہ وہ مارا گیا، لوٹیا گیا، لیکن اپنی بھی کچھ انسان کی ضبط اور ضبط نفس بڑا ضروری ہوتا ہے. اب بینگ اے معاشرہ، یہ تو بھی ہم نے ایک انڈیویجول کی بات کی تھی نا. اب ہم ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر، میں نے مہنگائی کا جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ غیر مسلم ممالک میں
جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں، وہ مذہب سے دور، مذہب سے عاری لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو اپنے جو ان کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے خاص طور پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کیے جاتے ہیں 40% یا 60% یا اپ ٹو جو بھی ان کی کیا کہتے ہیں ان کو کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی کیپیسٹی میں وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہیں ہمارے شہری ہیں اور ان کا ایک مقدس مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ غیر مسلم یہ بات سوچ رہا ہے اور ہم مسلم ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان کردار کے حوالے سے مسلمان ہوتا ہے، اچھا، صرف یہ کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانی اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اچھا، اس سے آگے شروع ہوتی ہے مسلمانی، ٹھیک ہے، کہ جہاں ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ٹھیک ہے، ہم کسی کی مجبوری کو خریدیں مت، ٹھیک ہے، کسی کو بلیک میل نہ کریں، نہ بلیک میل ہوں۔ اوکے اوکے، دیکھیں میرے حقوق اگر لوٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آواز بھی تو مجھے اٹھانا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے حقوق ہوں گے تو آپ ہی آواز اٹھائیں گے نا، میں تو نہیں اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اوکے، وہ غریب کہاں ہے جو Justified. جس کو آواز اٹھانی چاہیے؟ جسٹیفائڈ، کیوں سیب مہنگا ہوا؟ کیوں کیلے مہنگے ہوئے؟ کیوں کھجوریں مہنگی ہوئی؟ کیا آپ کھجور کھا کر مکے چلے جائیں گے، مدینہ چلے جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپنا رہنما، اپنا پیغمبر مانتے ہیں جی، تو پھر ان کی سنت دیکھیں کہ صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے جی جی تو کچھ نہیں ہے افطار کے لیے، جی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر میں سے ایک کھجور بندھی ہوئی نکالتے ہیں اور منہ میں رکھ کے تو منہ سے نکال کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ 10-12 صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ جاتی ہے وہ کھجور، اور اس پر ایک دانت کا نشان نہیں ہوتا اس کھجور سبحان پر، اللہ، سبحان اللہ، کہ سب یہ سوچتے ہیں کہ میرا اگلا دوست، میرا ساتھی، وہ کھا لے، میرا بھائی کھا لے، کلو مسلمون اخوا، کہ یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، یہ کھا لے۔ اور یہ اثار، یہ قربانی، یہ جذبہ کہ وہ کھجور واپس جب آئی تو اس پر خراج تک نہیں تھی، وہ سالم کی سالم آ گئی اور سب کا روزہ افطار ہوا۔ ادھر ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کو پانی کی پیاس کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں کی تو چشمے پھوٹ گئے، بالکل، اور انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ ہاں، یہ بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو ان دنوں میں۔ اللہ کے بندو، اب من سلوا اترنا بند ہو گیا ہے، اب کھیتی کر کے کھانا ہے۔ ہاں جی، اب کھیتی کر کے کھانا ہے، من سلوا نہیں اترے گا۔ اور کیوں نہیں سمجھتے آپ اس بات کو؟ غریب غریب غریب، آپ غریب کی بات کر رہے ہیں، غریب اپنی بات خود کیوں نہیں کرتا؟ اپنے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں علم حاصل نہیں کرتا؟ کیوں نماز جنازہ کے لیے مولوی کو بلا لو، افطاری کی دعا کرنے کے لیے مولوی کو بلا لو، سحری کرنے کے لیے مسجد میں کھانا بھیج دو اور خود بھی کر لو، اور پراٹھے ضرور ہونے چاہیے۔ ہاں جی، پراٹھے تو پھر اس کے بغیر سحری کہاں ہوتی ہے؟ تو بھائی کہاں کی یہ مسلمانی ہے؟ یہ کیا آپ کی روش ہے؟ کیا آپ کے رویے ہیں؟ غریب 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 غریب۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو وائٹ کالر ہے وہ پریشان ہوتا ہے، بالکل بالکل، کیونکہ وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے دو۔ ہاں صحیح ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، غریب پریشان نہیں ہوتا۔ جس کو آپ غریب کہتے ہیں یہ خود ساختہ غریب ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ غریب غربا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مانگ کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا لب لباب ناظرین یہ ہے، یحییٰ صاحب جی افطار میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، فروٹ چاٹ کا سامان لے آئیں۔ بابا جی، ناظرین ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور بابا جی کی اجازت سے فروٹ چاٹ کا سامان مجھے لے کر جانا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اور بغیر فروٹ چاٹ کے میرا گزارا نہیں ہے۔ سموسوں والے دکان بھی ساتھ ہے،
مجھے سموسے بھی لینے ہیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.